do we know about him after he is as a prophet? Or we know about him as a child. We even know Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We know آج کا ہمارا ٹاپک ہے his brother, Keep silence father-in-law. in 4 situations. We even know the very یہ جاننا کہ 4 اہم حالات میں کب خاموش رہنا mentioned around 100 ایک ایسی دنیا جو اکثر بے تکلفی اور ماخوذی کو اہمیت دیتی ہے. خاموش رہنے کے فن کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، تاہم کچھ ایسے حالات ہیں جہاں خاموش رہنے کا انتخاب ناقابل یقین حد تک طاقتور اور فائدہ مند ہو سکتا ہے. یہ موضوع 4 مخصوص منظرناموں کی کوچ کرتا ہے جہاں خاموشی برقرار رکھنے سے ذاتی ترقی، تنازعات کے حل اور صحت مند تعلقات کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. جب کوئی آپ کے جذبات کو نہ سمجھے، بعض اوقات آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیرے ہوئے پا سکتے ہیں جو آپ کے جذبات کی گہرائی کو سمجھتے یا سمجھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. ان صورتوں میں خاموش رہنا ایک دانشمندانہ انتخاب ہو سکتا ہے. جب دوسرے تعلق نہیں رکھ سکتے تو بات کرنا غلط فہمیوں یا غیر ارادی نتائج کا باعث بن سکتا ہے. خاموش رہنے سے آپ اپنے آپ کو خود شناسی، خود دریافت کرنے اور اپنے جذبات کو گہری سطح پر سمجھنے کا موقع دیتے ہیں. جب آپ کے پاس کافی معلومات نہ ہو، معلومات سے بری ہوئی تیز رفتار دنیا میں جب آپ کو کسی موضوع پر جامع معلومات کی کمی ہو، تب بھی تعاون کرنے کے لیے دباؤ محسوس کرنا آسان ہے. تاہم مناسب معلومات کے بغیر بات کرنا غلط معلومات اور غلط فہمیوں کا باعث بن سکتا ہے. یہ جاننا کہ کب خاموش رہنا ہے اور سننا ہے، خاص طور پر جب آپ اچھی طرح سے باخبر نہ ہو، ان لوگوں کے لیے عاجزی اور احترام ظاہر کرتا ہے جو مہارت رکھتے ہیں. یہ سیکھنے اور قیمتی بصیرت حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. جب کوئی آپ پر غصہ نکالتا ہے، جب کسی کے غصے یا جارحیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دفاعی یا محاذرائی کے انداز میں جواب دینا صورتحال کو مزید بڑھا سکتا ہے. ان لمحات میں خاموشی ایک ڈھال کے طور پر کام کر سکتی ہے جو آپ کو حالات کا پرسکون انداز میں جائزہ لینے اور جذباتی رد عمل سے بچنے کا موقع فراہم کرتی ہے. یہ دوسرے شخص کو اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور ان پر غور کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے جو ممکنہ طور پر بعد میں زیادہ معقول گفتگو کا باعث بنتا ہے. نمبر 4، غیبت کا حصہ بننے سے بچیں. گپ شپ اور غیبت میں حصہ لینا پرکشش ہو سکتا ہے، لیکن اس سے تعلقات اور اعتماد پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. جب آپ کو ایسی گفتگو کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں لوگ اپنی پیٹھ کے پیچھے دوسروں کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں، تو خاموش رہنے کا انتخاب آپ کی دیانتداری اور مثبت اور احترام کے ماحول کو برقرار رکھنے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے. یہ آپ کو غیر ضروری ڈرامے میں ملوث ہونے سے بھی بچاتا ہے اور ایک قابل اعتماد فرد کے طور پر آپ کی ساکھ کو محفوظ رکھتا ہے. Thanks for watching and don't forget like and subscribe. جس نے خاموشی اختیار کی وہ سلامت رہا. میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا. کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے. جہاں اپنی بات کی قدر نہ ہو وہاں چپ رہنا بہتر ہے. خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا. جب کسی انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے. جب انسان اپنی وقعت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے. الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے. ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچاتی ہے.
of the Uyghur Muslims ongoing. خاموشی عالم کی لباس زینت And you turn اور to جاہل Myanmar کی لباس and you see the جہالت ہے. Rohingyas, their plight is continuing. And you look towards جب India, تم جاہلوں کی see مجلس میں the بیٹھو genocide that is making تو place. خاموش رہو، Then you turn to کیونکہ جاہلوں کے ساتھ خاموش رہنے میں انسان کا حلم بڑھتا ہے. turn to Syria, decade-long war. اور جب تم علماء کی محفل میں بیٹھو تو بھی خاموش رہو، Activists and people of Khair. کیونکہ علماء کے ساتھ خاموش رہنے میں انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. The other parts and the siege and an illegal occupation. You turn to Gaza, you see the biggest open air prison on planet Earth today. You turn to